قدیم زمانے میں بابل کی سرزمین پر نمرود کی حکومت تھی۔ چونکہ نمرود بت پرست تھا، اس لیے اس نے ان بتوں کو رکھنے کے لیے ایک شاندار مندر بنانے کا حکم دیا۔ شہر کے تمام لوگ بت پرست تھے اور ہر ایک جو بت خریدتا یا بناتا ان کی پوجا کرتا۔ اس شہر میں ابراہیم نامی ایک نوجوان بھی رہتا تھا۔ وہ ایک اکیلا شخص تھا جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا اور لوگوں کی طرح بت پرستی کا شکار نہیں تھا، لہٰذا خدا نے ابراہیم کو نبی کے طور پر منتخب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور بت پرستی چھوڑنے کو کہا، لیکن آزر نے کہا، سنو ابراہیم، یہ میرے والد کا کام رہا ہے، میں بتوں کا احترام کرتا ہوں، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے ہر موقع کا استعمال کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کوششیں ناکام رہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام درست فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے خدا پر یقین نہیں کیا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ تیار کیا اور انتظار کرنے لگے۔ ایک دن لوگ بابل شہر کے باہر جشن منا رہے تھے۔ اس دن لوگ شہر سے باہر جاتے، فجر تک جشن مناتے اور ناچتے۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے اور شہر میں ہی رہے۔ پھر انہوں نے لوگوں کے شہر چھوڑنے کا انتظار کیا اور ان کے جاتے ہی جلدی سے اپنا ہتھوڑا لیا اور بتوں کے مندر پہنچے۔ بتوں کو ایک کے بعد ایک تباہ کر کے زمین پر پھینکا، مگر صرف ایک عظیم بت کو سلامت چھوڑ دیا۔ اپنی کلہاڑی اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی اور گھر لوٹ آئے۔ فجر کے قریب لوگ شہر واپس آئے اور سیدھے مندر گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ عظیم بت کے علاوہ سارے بت ٹوٹے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ شہر کے لوگ سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ خوفزدہ ہوئے اور نمرود کے قلعے کے سامنے جمع ہو گئے۔ نمرود جو ناراض تھا اپنے محل کی بلندی پر آیا اور چلایا، جو کوئی یہ کہے کہ وہ ہمارے بتوں کو توڑ دے گا اسے سبق سکھایا جائے گا۔ اس لمحے مجمع میں موجود لوگوں میں سے ایک آدمی بولا، ابراہیم کے سوا شہر میں کوئی نہیں تھا، اس نے کہا کہ وہ بیمار ہے اور شہر میں ہی رہے گا۔ ایک اور بت پرست نے کہا، یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہم سے کہتا تھا کہ ان پتھر اور لکڑی کے بتوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ نمرود اپنے سپاہیوں کے ساتھ بتوں کے مندر میں گیا اور ابراہیم کو گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس لایا گیا، نمرود نے ان سے پوچھا، تو ابراہیم، ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ تم شہر میں ہی تھے اور تم نے ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہا تھا، تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، مگر یہ کام تو اس عظیم بت کا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے۔ محل کے ایک بزرگ نے کہا، ابراہیم، تم ہمارے بتوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ بت نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ ہی حرکت کر سکتے ہیں، پھر بھلا یہ عظیم بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے اور کہا، پھر تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ وہ خدا جو اپنی ہی مدد نہ کر سکیں، خطرے کے وقت تمہاری مدد کے لیے کیسے آئیں گے؟ اس وقت سب خاموش ہو گئے اور کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ لوگ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرنے لگے کہ ابراہیم ٹھیک کہتے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، ہم گمراہ تھے۔ اچانک نمرود چلایا، یہ بت ہمارے باپ دادا کی وراثت ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کسی بھی صورت میں تمہیں ان کو توڑنے کا حق نہیں، تم کو سزا دی جانی چاہیے، تمہاری سزا آگ میں جلنا ہے۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، اے لوگوں،
زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کرو۔ کچھ افراد صحرا کی طرف گئے اور لکڑیاں جمع کیں۔ شہر کے چوک پر لکڑیوں کا ایک پہاڑ سا بنایا گیا۔ شہر کے بزرگ یہ کہتے ہوئے نمرود کے پاس گئے، اے بادشاہ، کسی کو بھی لکڑیاں جمع کرنے کا حکم نہ دیں، کیونکہ اگر ہم لکڑیاں جلاتے ہیں تو شہر جل سکتا ہے۔ آگ کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ نمرود نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام بزرگ خاموش تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کہنا چاہیے۔ نمرود نے کہا، جاؤ اور کوئی حل تلاش کرو۔ اور پھر ایک حل تلاش کر لیا گیا۔ نمرود نے لکڑی کے تختے، لوہے کی کیلیں، چمڑے کی رسیاں، کلہاڑی اور وہ سب کچھ جو اسے درکار تھا لانے کا حکم دیا۔ بہت سے بڑھئی لوہار اور مزدوروں نے مل کر دن رات کام کیا اور ایک زبردست منجنیق تیار کر لی۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے، انہیں اس منجنیق پر لٹایا۔ کچھ مضبوط افراد نے منجنیق کی رسی کھینچنا شروع کی اور نمرود کے حکم سے انہیں آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان جا گرے۔ لوگ دہشت میں خاموش تھے، لیکن نمرود اور شیطان کے قہقہوں سے وہ خوش ہوئے۔ نمرود چیخ اٹھا، سب خاموش رہیں، میں ابراہیم کی چیخیں سننا چاہتا ہوں۔ سب خاموش تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ آگ کم ہو گئی ہے اور اس کے شعلے رنگین پھولوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پھولوں کے درمیان ہیں۔ تمام لوگوں کے چہرے پریشان اور حیرت زدہ تھے۔ نمرود کے جس کو پسینہ آ رہا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا، اچانک چیخا، جو کوئی خدا کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اسے ابراہیم علیہ السلام کے خدا جیسے خدا کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس دن نمرود کی طرح زیادہ تر لوگ خدائے عظیم پر ایمان لے آئے، لیکن نمرود کے قریبی لوگ اس کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ اس خدا پر ایمان لے آئے تو آپ اپنا شاہی تخت گنوا بیٹھیں گے، لہٰذا ہمارے ایمان پر واپس آ جائیں۔ نمرود اور اس کے ساتھیوں نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کے لیے شہر سے دور ایک دوسرے شہر کی طرف چلے گئے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔